اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیزیں، کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے، پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ، اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ، شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں. کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پک کر رہے ہیں، سٹریس کو بیئر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے گناہ نہیں معاف کرے گا؟ یہ تو خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہ بھی جھاڑ رہا ہے، آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، اور اسی کو جہاد میں نفس کہتے ہیں. او بوائے یا غلام، اے لڑکے جان لے اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ لکھا ہے مل کے رہے گا، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تجھے کچھ، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے نہیں دے سکتی تجھے. خوش رہنے کے لیے خوشی کے موقع کے سامنے آپ کو پھیلانا پڑے گا اپنے آپ، پھر ہی خوشی آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ خوشی کا موقع اگنور کر دیں گے، اس کو بھی یوں جھٹک دیں گے کہ یار چھوڑو، اصل میں ڈپریشن زیادہ، اصل میں مسائل زیادہ ہیں زندگی میں، تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکیں. سوال میں بس آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ نیگیٹو چیزیں ہمارا بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں. آپ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ نیگیٹو چیز میری زندگی سے ختم ہو جائے پھر میں ایکسرسائز شروع کروں، پھر پہلے یہ بندہ میری زندگی سے نکل جائے نا، پھر میں ایکسرسائز بھی کروں گی، پھر میں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا، پھر میں یہ بھی وہ کبھی نہیں ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیزیں، تو ایلیمینیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گی. میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا کہ چیزیں ایلیمینیٹ ہی نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں، اللہ کرم کرے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے پہلے ایلیمینیٹ پھر پروڈکٹیوٹی، تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. سوری، اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. پروڈکٹیو رہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو پک کرنا پڑتا ہے. وہ ایک پکچر تھی بڑی مزے کی، کسی نے مالٹا کاٹ کے اس کو ایسے بنایا تھا کہ وہ مالٹا اپنے آپ کو اٹھا رہا تھا، اپنے آپ کو اٹھا کے آگے چل رہا تھا. لٹرلی زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپنے آپ کو پک کر کے آگے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سائیکولوجیکل امیونٹی بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فزیکل امیونٹی بھی رکھی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے، پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ، اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ، شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اور گھبرائیں نہیں. ہمارا دین تو اتنا پازیٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پک کر رہے ہیں، سٹریس کو بیئر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے گناہ نہیں معاف کرے گا؟ یہ تو خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہ بھی جھاڑ رہا ہے، آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، اور اسی کو جہاد میں نفس کہتے ہیں. مجاہدہ اور کس چیز کا نام ہے؟ اپنی ڈارکنس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے ڈارک تھاٹس کو فائٹ کرنا. ٹھیک ہے نا، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو ہمارا دین سبحان اللہ یہ پازیٹیو سائیکالوجی سے بھی بہت اوپر ہے. پازیٹیو سائیکالوجی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اس ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا اور میں نے پڑھی ہیں. اور یقین کریں مجھے ایک بات جو ہے نا وہ اکثر میں ہنستا ہوں اس بات پہ کہ مسلمان وہ انسان ہے، جیسے ایک لیب میں نا ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں 10 سائنٹسٹ، 9 سائنٹسٹ تجربے میں لگے ہوئے، 10واں دور کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے. وہ اس لیے مسکرا رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، میرے پاس یہ چیز پہلے سے ہی ہے. وہ سائنٹسٹ اس لیے مسکرا رہا ہے، تم لوگ تجربے کر رہے ہو، میرے پاس یہ چیز پہلے ہی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ تجربے کر رہے ہیں، وہ آپ کو ریزلٹس دے رہے ہیں، وہ آپ کو ریسرچ بتا رہے ہیں. لیکن یقین کریں مسلمان کے پاس یہ چیزیں پہلے سے ہیں. کیسے؟ آپ کچھ نہ کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اپنی زندگی میں لگا لیں، بس پازیٹیو سائیکالوجی کے آپ گرو بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کیسے تھے، پرابلم سے کیسے ڈیل کرتے تھے، لوگوں سے کیسے. دیکھیں سنت پہ عمل کرنا صرف لباس پہننا نہیں ہے،
سنت رویے اپنائیں, پھر دیکھیں آپ کی لائف کہاں جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر ڈبکی لگائیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینیج کرتے چیزوں کو, وہ کیا پڑھتے تھے, جب انہیں غم ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے. کیا نہیں ہے یہ ڈیٹیل موجود؟ دنیا میں ایک ہی تو انسان ہے جس کی زندگی پر اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کی مثال کسی اور انسان کی نہیں ملتی. یہاں تک صحابہ نے ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کیسے جاتے تھے. امیجن کر لیں, اس انسان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے. تو کیا یہ موجود نہیں ہوگا کہ جب وہ ڈپریس ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے, جب وہ غصے ہوتے تھے غصے کو کیسے مینیج کرتے تھے, جب وہ کسی پرابلم سے گزرتے تھے وہ پرابلم کو کیسے مینیج کرتے تھے, وہ کیا پڑھتے تھے, وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو انہوں نے سکھایا, وہ روٹین کیا ہے جو انہوں نے بتائی, وہ کھانا کیا کھاتے تھے. ایوری تھنگ از دیئر. آپ صرف سیرت کو اٹھا لیں, سیرت کا ڈیٹیل میں مطالعہ کریں, آپ یقین کریں زندگی سنور جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہے اصل میں. لیکن میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس پروف آ جائے, تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں اور کہ یار اب تو سائیکالوجی بھی یہ کہہ رہی ہے, اب تو سائنس بھی اس طرف توجہ دلا رہی ہے. یہ مقصد ہے انشاءاللہ ان ساری کلاسز کا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریویژن ہو گئی. میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی, ABC ماڈل. ٹھیک ہے, ساری گیم بلیفس کی ہے. جتنا ہم اپنے بلیفس کو اچھا کریں گے, تھاٹس کو اچھا کریں گے, کانسیکوینسز اتنے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہمارا بلیف ہے, تقدیر ہمارا بلیف ہے کہ بھائی جو ملنا ہے مل کر رہنا ہے, پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس کو کہا تھا کہ او بوائے یا غلام, اے لڑکے جان لے اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ لکھا ہے مل کے رہے گا, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تجھے کچھ, پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے نہیں دے سکتی تجھے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ بلیف ہوگا تو سوچیں اس کا کانسیکوینس کتنا خوبصورت ہوگا. اس بندہ بہادر بن جائے گا, بندہ نڈر بن جائے گا, بندہ فکر کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے, ABC ماڈل میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو مینٹل ٹریپس کا بتایا تھا, ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بھی بتایا تھا. وہ کسی کو یاد ہے کیا ہیلیوٹروپک ایفیکٹ؟ ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بایولوجی کی ایک ٹرم ہے, فوٹو سنتھسس میں یوز ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے ایسے کہ جب پھول, فوٹو سنتھسس سمجھتے ہیں نا آپ, پھول جو ہے وہ سورج کی سن شائن ابزارب کرتا ہے, پانی جذب کرتا ہے, اس سے جو ہے وہ پھول کی گروتھ ہوتی ہے, ایک پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ریئل بات ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پھول کھل اٹھتا ہے, اپنے سرفیس ایریا کو بڑھا لیتا ہے. اگر وہ اس طرح ہے, آپ نوٹ کریں گے جب سن شائن آئے گی تو وہ یوں اپنا سرفیس ایریا بڑھا کے پورا اپنا جو سرفیس ہے وہ سورج کے سامنے کر دے گا. کیوں؟ تاکہ وہ سورج کی ایک ایک کرن کو جذب کرے. اس کو ہیلیوٹروپک ایفیکٹ کہتے ہیں. اصل میں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں خوش رہنے کے لیے, غور سے بات سنیے گا, خوش رہنے کے لیے خوشی کے موقع کے سامنے آپ کو پھیلانا پڑے گا اپنے آپ, پھر ہی خوشی آئے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ خوشی کا موقع اگنور کر دیں گے, اس کو بھی یوں جھٹک دیں گے کہ یار چھوڑو, اصل میں ڈپریشن زیادہ, اصل میں مسائل زیادہ ہیں زندگی میں, تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. میں آپ کو مثال جو دی تھی, اشفاق احمد صاحب کا پورا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کو ایک مستری نے سکھایا تھا خوش کیسے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نہ پروفیسر نے سکھایا نہ کسی عالم نے, ایک مستری سے میں نے سیکھ لیا زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے. کیسے؟ جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مستری تھا, ٹائلیں لگ رہی تھی گھر میں صحن میں, تو دسمبر کا مہینہ تھا, سخت سردی تھی, لیکن ایک دن دھوپ نکلی, اسی دن اس مستری نے چھٹی کر لی. ویسے وہ ریگولر تھا. تو اس کے وہ گھر پہنچ گئے, اس کو بڑا ڈانٹا جا کے, تو وہ بڑا گھبرایا, کہتا اندر آئے, تشریف رکھیں, چائے پلائی. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال کا, وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, گر رہا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے اور بڑی شرارتیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی بڑا محظوظ ہوا اس بچے کو دیکھ کے, بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا. تو پھر وہ اس نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب سچ یہ ہے, میں نے چھٹی ماری, جان کے ماری مانتا ہوں, بات یہ ہے, کوئی بہانہ نہیں کروں گا کہ بیمار تھا, یہ بات یہ ہے, جب میں صبح اٹھا موسم بڑا اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, دسمبر کا مہینہ ہے, پھر میرا بچہ پہلی بار چلنا شروع ہوا, اکلوتا بچہ ہے اللہ نے دیا. میں نے جب دیکھا یہ واک کر رہا ہے, میں نے بیگم سے کہا کہ کیا مومنٹ ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, کام ہوتا رہتا, چھٹی مار لیتے ہیں. تو شاق صاحب کہتے ہیں میرا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ وہ ہیبیچول لائر نہیں تھا, بس ایک دن چھٹی ماری, کوئی نہیں, خیر ہے. کہتے اس نے مجھے سکھا دیا کہ بس زندگی یہی ہے, زندگی آپ کو موقع دے گی خوش رہنے کا, اللہ آپ کو موقع دے گا خوش رہنے کا,
اب یہ آپ کا قصور ہے وہ موقع آپ مس کر دیں. ٹھیک ہے, بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے کے. یقین کریں اگر بندہ صرف کھانا سوچ کر کھائے نا, ایک اچھا کھانا, کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں, میٹھے میٹھے پھل, کتنا مزہ آتا ہے. آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں, اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہوئے, آپ نے مجھے, اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے, اللہ معاف کرے, آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں, تھروٹ کینسر کسی کو, وہ کھا ہی نہیں سکتا کچھ, نالی لگی ہوئی ہے, نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی اسی چیز پہ فوکس نہیں, برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے. اس پر بھی اشفاق احمد ایک قصہ سناتے ہیں نا کہ میرا, اب وہ ایسے لوگ نا آبزرو بہت کرتے تھے, ظاہر ہے وہ اپنے قصے سناتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شاید اپنے پوتے کو گود میں ایک دن اٹھایا ہوا تھا, تو کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی, میں اسے دکھا رہا تھا بیٹا بارش ہو رہی ہے, بادلوں کو دیکھو, موسم دیکھو کتنا پیارا ہے, گراس کو دیکھو, یہ وہ. تو وہ کہتے کہ اس کی نظر کھڑکی کے کونے پہ لگی ہوئی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, ایک ہی کونے کی طرف تم نے نظر جمائی ہوئی ہے. تو کہتے اس سے اسے پوچھا دادا ابو یہ کیا ہے, کونے پہ کیا لگا ہوا ہے. اب بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. کہتے جب میں نے کونے پہ دیکھا تو ایک مرا ہوا مچھر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو نظر بھی نہیں پڑی اس مرے ہوئے مچھر پہ, تو بچے نے مرا ہوا مچھر ہی ڈھونڈ لیا. اینی وے, کہتے مجھے وہاں سے ایک لیسن ملا کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ باہر بہت کچھ ہے دیکھنے کو, بارش, موسم اچھا, بادل, گرینری, لیکن وہ مرا ہوا مچھر جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. لیکن وہ رہے گا بھی, یاد رکھیں وہ رہے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور واقعہ, واقعات سے بات سمجھ آتی اس لیے سنا رہا ہوں, لاسٹ کلاس میں شاید سنایا تھا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک بچہ تھا وہ خوش نہیں رہتا تھا. اب واقعہ شاید من گڑت ہے لیکن بڑی زبردست مثال ہے اس میں. اس کے باپ نے اسے ایک عالم کے پاس بھیجا, ایک مربی تھے ان کے, کہ بیٹا یہ تمہیں سکھائیں گے خوش کیسے رہنا ہے. وہ ان کے پاس گیا, وہ بڑے امیر آدمی تھے, بڑے رئیس تھے, اللہ نے ان کا بڑا کچھ دیا تھا, ان کا گھر بہت بڑا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا, ایک ایکٹیویٹی سے خوش رہنا سکھاؤں گا, انشاءاللہ تمہیں خوش رہنا آ جائے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے, تمہارے منہ میں میں چمچ ڈالوں گا, اس میں میں آئل ڈالوں گا, وہ آئل نہیں گرنا چاہیے, تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے, اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ, جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آیا, اس کا منہ بنا ہوا, بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے, بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا, میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا, میں پارک کہاں سے دیکھ. اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے, میری لائبریری نہیں دیکھی, فانوس نہیں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا, کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا, اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے پہ تھی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ, آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے ریلیکس رہو, اب جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, ساری چیزیں دیکھ آیا, بڑا خوش, چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا. اس نے ایکسائٹیڈ ہو کے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں؟ کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے, چمچ منہ میں رہے گی, چمچ نہیں نکل سکتی, چمچ پرابلمز ہے زندگی کی, ٹھیک ہے, وہ منہ میں رہے گی. اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمز پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے, پرابلمز فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح جس طرح تمہارا منہ بنا ہوا تھا پھر یہی معاملہ تمہارا رہے گا. اگر تم قسم کھا لو گے پرابلمز کو ہی دیکھنا ہے پھر پرابلمز ہے. اگر تم کچھ اگنور کر کے نعمتوں پہ نظر ڈالنا شروع کرو گے, وہی گرین کیپ والی مثال ہے کہ اگر آپ فلرش ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو خوشی ہوگی. لیکن پازیٹیو رہنا صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں پازیٹیو رہیں اور آپ پازیٹیو ہو جائیں, میں آپ کو کہوں خوش رہا کرو اور آپ خوش ہو جائیں, ایسے نہیں ہوتا. پریکٹس کرنی پڑتی ہے, وہ ہیلیوٹروپک ایفیکٹ ہے کہ اس کو فیل کرنا پڑتا ہے. اب وہ چند ایک طریقے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو مثال جو دی تھی, اشفاق احمد صاحب کا پورا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کو ایک مستری نے سکھایا تھا خوش کیسے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نہ پروفیسر نے سکھایا نہ کسی عالم نے, ایک مستری سے میں نے سیکھ لیا زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے. کیسے؟ جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مستری تھا, ٹائلیں لگ رہی تھی گھر میں صحن میں, تو دسمبر کا مہینہ تھا, سخت سردی تھی, لیکن ایک دن دھوپ نکلی, اسی دن اس مستری نے چھٹی کر لی. ویسے وہ ریگولر تھا, تو اس کے وہ گھر پہنچ گئے, اس کو بڑا ڈانٹا جا کے,
تو وہ بڑا گھبرایا, کہتا اندر آئے, تشریف رکھیں, چائے پلائی. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال کا, وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, گر رہا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے اور بڑی شرارتیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی بڑا محظوظ ہوا اس بچے کو دیکھ کے, بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب سچ یہ ہے, میں نے چھٹی ماری, جان کے ماری مانتا ہوں, بات یہ ہے, کوئی بہانہ نہیں کروں گا کہ بیمار تھا, یہ بات یہ ہے, جب میں صبح اٹھا موسم بڑا اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, دسمبر کا مہینہ ہے, پھر میرا بچہ پہلی بار چلنا شروع ہوا, اکلوتا بچہ ہے اللہ نے دیا. میں نے جب دیکھا یہ واک کر رہا ہے, میں نے بیگم سے کہا کہ کیا مومنٹ ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, کام ہوتا رہتا, چھٹی مار لیتے ہیں. تو شاق صاحب کہتے ہیں میرا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ وہ ہیبیچول لائر نہیں تھا, بس ایک دن چھٹی ماری, کوئی نہیں, خیر ہے. کہتے اس نے مجھے سکھا دیا کہ بس زندگی یہی ہے, زندگی آپ کو موقع دے گی خوش رہنے کا, اللہ آپ کو موقع دے گا خوش رہنے کا. اب یہ آپ کا قصور ہے وہ موقع آپ مس کر دیں, ٹھیک ہے. بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے کے. یقین کریں اگر بندہ صرف کھانا سوچ کر کھائے نا, ایک اچھا کھانا, کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں, میٹھے میٹھے پھل, کتنا مزہ آتا ہے. آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں, اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہوئے, آپ نے مجھے, اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے, اللہ معاف کرے, آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں, تھروٹ کینسر کسی کو, وہ کھا ہی نہیں سکتا کچھ, نالی لگی ہوئی ہے, نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی اسی چیز پہ فوکس نہیں, برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے. اس پر بھی اشفاق احمد ایک قصہ سناتے ہیں نا کہ میرا, اب وہ ایسے لوگ نا آبزرو بہت کرتے تھے, ظاہر ہے وہ اپنے قصے سناتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شاید اپنے پوتے کو گود میں ایک دن اٹھایا ہوا تھا, تو کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی, میں اسے دکھا رہا تھا بیٹا بارش ہو رہی ہے, بادلوں کو دیکھو, موسم دیکھو کتنا پیارا ہے, گراس کو دیکھو, یہ وہ. تو وہ کہتے کہ اس کی نظر کھڑکی کے کونے پہ لگی ہوئی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, ایک ہی کونے کی طرف تم نے نظر جمائی ہوئی ہے. تو کہتے اس سے پوچھا دادا ابو یہ کیا ہے, کونے پہ کیا لگا ہوا ہے. اب بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. کہتے جب میں نے کونے پہ دیکھا تو ایک مرا ہوا مچھر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو نظر بھی نہیں پڑی اس مرے ہوئے مچھر پہ, تو بچے نے مرا ہوا مچھر ہی ڈھونڈ لیا. اینی وے, کہتے مجھے وہاں سے ایک لیسن ملا کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ باہر بہت کچھ ہے دیکھنے کو, بارش, موسم اچھا, بادل, گرینری, لیکن وہ مرا ہوا مچھر جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. لیکن وہ رہے گا بھی, یاد رکھیں وہ رہے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے, واقعات سے بات سمجھ آتی اس لیے سنا رہا ہوں, لاسٹ کلاس میں شاید سنایا تھا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک بچہ تھا وہ خوش نہیں رہتا تھا, اب واقعہ شاید من گڑت ہے لیکن بڑی زبردست مثال ہے اس میں. اس کے باپ نے اسے ایک عالم کے پاس بھیجا, ایک مربی تھے ان کے, کہ بیٹا یہ تمہیں سکھائیں گے خوش کیسے رہنا ہے. وہ ان کے پاس گیا, وہ بڑے امیر آدمی تھے, بڑے رئیس تھے, اللہ نے ان کا بڑا کچھ دیا تھا, ان کا گھر بہت بڑا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا, ایک ایکٹیویٹی سے خوش رہنا سکھاؤں گا, انشاءاللہ تمہیں خوش رہنا آ جائے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے, تمہارے منہ میں چمچ ڈالوں گا, اس میں میں آئل ڈالوں گا, وہ آئل نہیں گرنا چاہیے, تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے, اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ, جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آیا, اس کا منہ بنا ہوا, بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے, بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا, میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا, میں پارک کہاں سے دیکھ. اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے, میری لائبریری نہیں دیکھی, فانوس نہیں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا, کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا, اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے پہ تھی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ, آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ریلیکس رہو, اب جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, ساری چیزیں دیکھ آیا, بڑا خوش, چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا. اس نے ایکسائٹیڈ ہو کے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں؟ کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے, چمچ منہ میں رہے گی, چمچ نہیں نکل سکتی, چمچ پرابلمز ہے زندگی کی, ٹھیک ہے, وہ منہ میں رہے گی. اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمز پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے, پرابلمز فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح جس طرح تمہارا منہ بنا ہوا تھا
پھر یہی معاملہ تمہارا رہے گا. اگر تم قسم کھا لو گے پرابلمس کو ہی دیکھنا ہے، پھر پرابلمس ہیں. اگر تم کچھ اگنور کر کے نعمتوں پہ نظر ڈالنا شروع کرو گے، وہی گرین کیپ والی مثال ہے کہ اگر آپ فلرش ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی ہوگی. لیکن پازیٹیو رہنا صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں پازیٹیو رہیں اور آپ پازیٹیو ہو جائیں، میں آپ کو کہوں خوش رہا کرو اور آپ خوش ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا. پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ ہیلیوٹروپک افیکٹ ہے کہ اس کو فیل کرنا پڑتا ہے. اب وہ چند ایک طریقے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں